کیا آپ نے کبھی اپنے اعمال کا جائزہ لیا؟ دن کے اجالے میں جو گناہ ہوئے یا رات کے اندھیرے میں جو گناہ ہوئے، کبھی ان کے بارے میں سوچا؟ آئیے علماء اکرام کے ساتھ اپنے اعمال کا جائزہ لیں ہمارے خاص پروگرام جائزہ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد۔ تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میں آپ سب کا استقبال اسلامی طرف سے کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو بہرحال آپ لوگوں سے معذرت چاہوں گا کہ بعد نماز مغرب پروگرام رکھا گیا تھا، اور میں بھی الحمدللہ نماز سے پہلے 6:15 کو جہاں سے ہم آئے وہاں سے نکلے تھے، لیکن میں سمجھتا ہوں تقریباً 1 گھنٹہ لگا ہمیں ٹریفک کے بیچ میں، جو ہے جام تو نہیں کہیں گے، بھائی رکی ہوئی تھی کافی دیر تک، تو ہمیں بھی رکنا پڑا، اس کے لیے معذرت خواہ ہوں، اور چونکہ آپ لوگوں کا کافی وقت اس میں بہرحال ضائع ہوا ہوں گا۔ انشاءاللہ عزیز ہم جو ہے اپنی بات کی طرف آگے بڑھتے ہیں، اور چونکہ جو ہے یہاں ایک کیمپ بھی چل رہا ہے جس میں دعوت اسلام کے تعلق سے بہت ساری باتیں جو ہے شاید ہفتہ روزہ 7 دن کا جو ہے کیمپ چالو ہے، تو میں انشاءاللہ عزیز کچھ باتیں جو ہے دعوت اسلام کے تعلق سے ہی آپ تمام کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا، تاکہ اس کی اہمیت کیا ہے اور کرنا کتنا ضروری ہے، اور نہ کرنے کے آج کیا نقصانات ہو رہے ہیں، ہو سکتے ہیں، تو ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ آگے کیا ہوں گے، لیکن فی الوقت کیا ہو رہے ہیں، کیا لاسز ہیں جو ہم کو برداشت کرنا پڑ رہے ہیں، اور اس کی کتنی اہمیت ہے ادر کی۔ سب سے پہلے تو اگر ہم قرآن کا مطالعہ کریں تو اللہ رب العزت نے جو ہے وقت کی قسم کھائی سورۃ العصر میں، اور اس چیز کا اعلان کر دیا کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ قسم ہے گزرتے ہوئے زمانے کی، انسان اعمال کے اعتبار سے خسارے میں جانے والا ہے، آخرت کے اعتبار سے وہ جہنم میں جانے والا ہے، سوا ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرے، حق کی تلقی نصیحت اور وصیت کرے، اور صبر کی تلقی نصیحت اور وصیت کرے۔ یہ بات اللہ رب العزت نے واضح کر دی۔ تو وہ وقت اور زمانہ گزرتا جا رہا ہے، میری اور آپ کی زندگیاں نکلتی جا رہی ہیں، ہم لوگ بھی گزر رہے ہیں، اور ہمارے اطراف جو قومیں بستی ہیں غیر مسلم، وہ بھی جو ہے دنیا سے جو گزر رہی ہیں ان کی بھی زندگیاں جا رہی ہیں۔ تو اس چیز کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے، دعوت اسلام کو اور اس کی اہمیت کو۔ بہت سارے لوگ یہ بحث کرتے ہیں کہ دعوت اسلام فرض ہے یا فرض کفایہ ہے یا فرض عین ہے، تو یہ بات یاد رکھ لیجئے، فرض کفایہ فرض عین اس بحث میں ہم نہ جاتے ہوئے اگر میں صرف اتنا کہوں کہ دعوت اسلام آج کے دور میں اپنی بقا کے لیے، اپنے باقی رہنے کے لیے، دعوت اسلام آج کے دور میں اللہ پہ لگائے گئے الزامات کے رد میں، دعوت اسلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مذاق جو اڑا جا رہا ہے اس کے رد میں، دعوت اسلام قرآن پر جو الزام لگا جا رہا ہے کہ یہ ایسی کتاب ہے جس میں انسانوں کی قتل اور غارت گری کا حکم ہے، اس کے رد میں کم از کم ہم کو دینا ہے۔ ایک بات سمجھ میں آ رہی، ایک تو ہوتا ہے کس چیز کا فرض ہونا، فرض عین فرض کفایہ، وہ ایک الگ بحث، لیکن آج مسئلہ یہ ہے کہ دعوت اسلام اس لیے ضروری ہے کہ اللہ جو تمام عالم کا رب ہے اس پر الزام ہے کہ وہ کتاب میں ایسا حکم دیتا ہے قتل کرنے کا اور فلاں فلاں، اور مسلمان قوم اس لیے ایسی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو الزام لگائے جا رہے، نعوذ باللہ آپ کی تصویریں مذاق کے طور پر کارٹون کی شکل میں بنائی جا رہی ہے، اسی طرح آپ کی شخصیت، آپ کی ذاتی زندگی، آپ کے معاملات، آپ کی تمام چیزوں کو ٹارگٹ اور نشانہ بنایا جا رہا ہے، اس کے رد میں دعوت اسلام ہمیں ضروری ہے، اس کے رد میں کہ آج اللہ کی کتاب پر الزام لگایا جا رہا ہے کہ یہ کتاب وہ کتاب ہے جو دہشت گردی کی، یہ وہ کتاب ہے جو ٹیررزم کی تعلیم دیتی ہے، شکشا دیتی ہے، اور مسلمان اس لیے اس کو پڑھ کر جو ہے فلاں فلاں اور فلاں بن جاتا ہے اور ایسی ایسی حرکتیں کرتا ہے۔ تو ایک تو ہے کہ یہ فرض ہے یا نہیں، اور دوسرا یہ کہ آج ہمیں اللہ پہ لگائے گئے الزام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر لگائے جا رہے الزام، اللہ کی کتاب پہ لگائے جا رہے الزام، اور خود ہم پر جو الزام عائد ہو رہے ہیں، سمجھ رہے آپ، ان کے رد میں کم از کم دعوت اسلام پہنچانا لوگوں کو یاد رکھیں۔ اس کے ڈیفنس میں کہوں گا، ایک تو تھا ہمارا فریضہ کہ ہم جا کر پہنچائے،
ایک تو اب یہ ہے کہ اب تو ضروری ہو گیا, اگر نہ پہنچانے سے غلط فہمیاں بڑھتی جا رہی ہے, سمجھ رہے آپ. ایک تو تھا کہ میں کوئی کام کروں اس کا فائدہ ہے, اگر وہ کام نہیں کرنے کے نقصان ہو رہے ہیں تو مجبوراً وہ کام کو کرنا ہی پڑے گا, اس لیے کہ فائدے کے علاوہ نقصان بھی دے رہا ہے وہ کام نہیں کرنے کی وجہ سے. تو لہٰذا دعوت اسلام آج کے دور میں بہت ضروری ہے, اور میں عام الفاظ میں کہتا ہوں ہماری بقا کے لیے ضروری ہے, اپنے لیے ضروری ہے کہ ہم باقی رہے, لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہے, ٹھیک ہے. اور اس کے لیے ضروری اس لیے کہ انسانیت آج ہمارے تعلق سے شک میں ہے. شک سمجھتے نا, وہ شک میں ہے. میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں, سب کو چھوڑ دیجئے, سب کو چھوڑ دیجئے, میں اپنی مثال دیتا ہوں آپس میں مسلمان اور مسلمان کی مثال. سمجھ لیجئے میں ایک مسلمان اور جو حلیے میں آپ کے سامنے ہوں, اسی حلیے کے ساتھ میں آتا ہوں آپ کے شہر حیدرآباد میں, اپنے شہر سے نکل کر, اور آ کر آپ کے گھر میں یا آپ کے بلڈنگ میں ایک فلیٹ کرائے سے مانگتا ہوں یا ایک روم کرائے سے مانگنے آتا ہوں. میری عادت یہ ہے کہ میں کسی سے بات نہیں کرتا ہوں, سمجھ لیجئے. میں اس فلیٹ میں آتا ہوں, آپ سے بات کرتا ہوں, لیتا ہوں, صبح ہوتی چلا جاتا ہوں, شام ہوتی واپس آ جاتا ہوں. کبھی کوئی بات چیت نہیں, کوئی سلام کلام نہیں, کوئی لینا دینا نہیں, کچھ خیر خیریت نہیں, ٹھیک ٹھیک ہے. اور ایک دن میرے اس فلیٹ کے اندر سے ایک دھماکے کی آواز آتی ہے تو آپ خود کہیں گے لایا ملا نے مصیبت. شک تو پہلے سے تھا, بات کبھی نہیں کرتا تھا, خاموشی سے آ کر چلے گیا, صبح ہوگی نکل گیا, شام آ گئی آ گیا, پہلے سے شک تھا, اب لایا کو مصیبت, اب کیا ہوتا ہے کیا معلوم. اور جب آپ حقیقت میں اس جگہ پہنچے تو پتا چلا کوئی ایسا حادثہ تھا جس سے مجھے نقصان ہو گیا, اور ایک ایسی چیز جو فطری ہو گئی, پنکھا فلاں ہو گیا, چولہے میں یہ ہو گیا, کوئی چیز گر گئی, یہ تھا میرے ساتھ. پھر آپ پچھتا رہے میں نے غلط کیا اس کے بارے میں ایسا سوچ کر, ٹھیک. مسلمان بھی اتنا شک کر رہا ہے صرف حلیے کے اعتبار سے, ٹھیک. اب اندازہ لگائیے میں آپ کا پڑوسی ہوں, ٹھیک ہے, اور میں آپ سے گھر کرائے سے لیتا ہوں, صبح ہوتی ہے سلام ہو رہا ہے, السلام علیکم کیسے خیر خیریت, میں اورنگ آباد سے آیا ہوں, تجارت کے سلسلے میں آیا ہوں, آپ کے گھر تھوڑے دن رہ رہا ہوں, اس سے پہلے بھی یہاں آ چکا ہوں, میں وہاں جاتا ہوں ڈیلی, شام میں واپس آتا ہوں, آنے کے بعد فلاں ہے, شام میں آئے, اسلام کلام ملاقات کیسے خیر خیریت, اور میرے گھر میں ایک دھماکے کی آواز آتی ہے. میں دعوے سے کہتا ہوں آپ سب سے پہلے دوڑ کر آئیں گے, بولیں گے یار وہ آدمی جو اورنگ آباد سے آ کے ہماری بستی میں بسا ہوا ہے اس کو کیا ہوا میرے بھائی کو. تو پہلے کیس میں آپ کی ڈر کی وجہ اور دوسرے کیس میں آپ کی میری مدد کے لیے آنے کی وجہ کیا ہے؟ دونوں سیناریوں میں, دونوں کیس میں پہلے اس میں آپ ڈر گئے کہ لایا کچھ اس نے مصیبت آدمی نے, دوسرے کیس میں آپ دوڑ کر آئے میری مدد کے لیے. دونوں میں کیا فرق تھا؟ صرف کمیونیکیشن کا مسئلہ تھا. پہلے اس میں کمیونیکیٹ نہیں کرتا جس سے خوف اور ڈر پیدا ہوا تھا, اور سیکنڈ کیس میں آپ سے روز بات چیت کرتا تھا, لہٰذا آپ کو کوئی خوف نہیں تھا اور آپ ڈر اور گھبرا رہے تھے میرے لیے کہ مجھے کیا ہو گیا, ہے نا. تو دونوں کیس میں صرف کمیونیکیشن گیپ, بات چیت کرنا نتیجہ ہے. تو دعوت اسلام پہنچانا ایک ضروری چیز تھی, ہم پر فریضہ تھا, چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے جانے کے بعد اب جو ہے یہ فریضہ امت مسلمہ پر ہے کہ وہ اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائے, ٹھیک. لیکن اب تو مسئلہ یہ ہے کہ اپنی بقا کا مسئلہ ہے. یہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم کمیونیکیٹ نہیں کرتے تو آج ڈر کا ماحول ہمارے خلاف پیدا ہو رہا ہے. ڈر کے ماحول کے نتیجے میں کیا کچھ ہوتا ہے آپ بخوبی جان سکتے ہیں. آپ ایک مسلم میجورٹی علاقے میں رہتے ہیں تو یہاں کی حالت سے اب اندازہ لگائیے ان علاقوں کا جہاں مسلم اکثر اقلیت میں, مائنورٹی میں, ان کا کیا حال ہوتا ہوگا. اور ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دعوت اسلام پہنچانے سے شاید حالات اور بگڑ جائیں گے, جبکہ میرا یہ تجربہ اور ماننا ہے کہ دعوت اسلام نہ پہنچانے کا نتیجہ جو حالات بگڑے ہیں آج, اور خوف کا ماحول بنا ہے آج, اور جو پرابلمز کریٹ ہو رہی ہیں اور جو مسائل آ رہے ہیں. ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں کہ کیسا ڈر کا ماحول ہمارے خلاف بنا ہوا ہے, اور ہم وضاحت نہیں کریں, لوگوں کو بتا نہیں رہے. ایک مرتبہ لوکلی جو ہے ہمارے پولیس کمیشن آفس سے ایک کال آئی کہ جو ہے سی پی صاحب آپ سے ملنا چاہ رہے پولیس کمشنر. جنرلی میٹنگز ہوتی ہے اور وہ امن کمیٹیاں ہوتی ہے, تو وہاں ہر سوسائٹی کے ممبرس اور سنستھا کے لوگوں کو لیتے ہیں, تو آئی آر سی بھی اس کا ایک ممبر ہے. ہم لوگ جایا ہے کرتے ہوئے, ہمارے کچھ پروگرام ہے, گنیش ہے فیسٹیول تو اس سے پہلے پروگرام ہوتا ہے, سب کو جمع کرتے ہوئے امن و امان رکھو, عید آ رہی ہے تو امن و امان رکھو, بقرعید آ رہی چلتا ہے. تو وہاں جب میں گیا اور بیٹھا تو ان کے ایک اسسٹنٹ تھے, مجھ سے کہنے لگے کہ صاحب ایک چیز میں ذرا شک میں پڑے ہوئے, وہ کچھ پوچھنا چاہ رہے, ذرا سر کو رپلائی کر دیجیے آپ. میں نے کہا انشاءاللہ اگر کوئی ایشو ہے تو میں ضرور رپلائی کروں گا اگر مجھے علم ہے تو. ایشو کیا تھا آپ سنیے, اب کیسا شک پیدا ہوتا ہے اگر ہم اس کی وضاحت نہیں کرتے. ایشو کیا تھا, صاحب نے بولے کہ مجھے ایک خبر ملی ہے, میں چاہتا ہوں فیض صاحب ایڈوکیٹ صاحب آپ کلیئر کریں مجھے ذرا یہ مسئلہ, کہ مجھے پتا چلا ہے بعد نماز جمعہ چند مسجدوں کے اندر نماز ہونے کے بعد کچھ لوگ گھیرا بنا کر جمع ہوتے ہیں اور کچھ خاص بات چیت کرتے ہیں.
اور اس کے بعد اٹھ کے چلے جاتے کیا ماجرا ہے. اب میں ہنسوں یا میں رو, مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. میں نے کہا سر وہ نماز کے بعد چندے کا اعلان کرتے ہیں, جب چندہ جمع ہو جاتا گول بنا کے دائرہ چندہ گنتے ہیں, پیسے اٹھا کر رسید بناتے ہو گھر چلے جاتے ہیں. چندہ ہوتا نا جب مسجد میں چندہ جمع ہوتا ہے تو سب کمیٹی لوگ جمع ہوتے ہیں, گھیرا بناتے ہیں اور پیسوں کو رکھتے ہیں, کلیکشن کلیئر ہوتا ہے, رسید بنتے ہوئے چلے جاتے ہیں. اس سے ان کو شک کی جمعہ تو ہو گیا نا, پھر یہ کیا خفیہ میٹنگ ہو رہی ہے. ہم دیکھیے ہم وضاحت نہیں کرنے سے ہماری ہر حرکت سے لوگ ڈرے ہوئے ہیں. میں آپ کو ڈرانے کے لیے واقع نہیں, میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم کو اٹھ کر وضاحت کرنے کی ضرورت ہے. اب اور خاموشی اور دعوت دیں گی اور نقصان کی طرف لے جائیں گی. منہ کھولنے کی ضرورت ہے, اس لیے کہ لوگ سمجھتے ہیں دعوت اسلام پہنچانے سے شاید نقصان ہوگا. میں یہ کہتا ہوں دعوت اسلام نہ پہنچانے کا نتیجہ جو نقصان ہو رہا ہے, ابھی مسکنسپشن ہے ان کے پاس, غلط فہمیاں جنم لے چکی ہے, پیدا ہو چکی ہے, اس لیے کہ ہم نے اسلام بتایا نہیں. میڈیا نے کیا بتایا اسلام کیا ہے, اسلام یہ ہے, اسلام یہ, اسلام یہ, امن و امان کے علاقوں میں جاؤ اور ایک دھماکہ کر دو, لوگوں کو مار دو اور خوش ہو, یہ اسلام ہے. سمجھے نا, یہ اسلام ہے. اسلام یہ ہے کہ عورتوں پر ظلم کرو, اسلام یہ ہے کہ بازو والے کی زمین جائیداد ہڑپ لو, اسلام یہ ہے کہ معصوم جانوروں کو قتل کر کے کھا لو. ٹھیک ہے, اسلام یہ مطلب سارے ظلم اور ستم مسلمانوں پر ہے. اور صرف یہ آپ کا الیکٹرانک میڈیا میں نیوز میڈیا نہیں, بلکہ وہ میڈیا جو پکچر کی شکل میں چلتا ہے, تھیٹرز میں چلتا ہے, سنیماز میں ہوتا ہے, اس میڈیا میں بھی اگر پورا علاقہ بھی نان مسلم ہے تو ولن اکیلا مسلم ہی چلیں گا. اس میں بھی امیج دیکھیے کیا کریٹ کی جا رہی ہے ہماری اور آپ کی. اب اس امیج کا کلیئرفیکیشن کہاں ملے گا ان کو؟ نہ میں کچھ بات نہیں کروں گا, اس نے سمجھ لینا میں کیا ہوں اور کیا نہیں ہوں. تو ایسے کام نہیں چلیں گا. ہمیں منہ کھولنا ہوگا, ہمیں بات بتانی ہوگی, ہمیں اللہ کون ہے اس کا تعارف دینا ہوگا, ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے ان کا تعارف دینا ہوگا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کس قدر امن کی تھی, شانتی کی تھی, ایک دوسرے کے ساتھ رہنے, سدبھاونا جس کو کہتے ہیں, ساتھ مل جل کر رہنے کی تھی, بلکہ دوسرے مذاہب کو جب اسلام کا غلبہ ہو جائے ٹالرنس کی تھی, معاف کرنے کی تھی, درگزر کی تھی مائنورٹیز کے لیے. وہ تمام تعلیمات کو لے کر آج جانا بے انتہا ضروری. یاد رکھیے قرآن کیا ہے ہمیں بتانا ضروری ہے, ورنہ قرآن کے تعلق سے ایسی غلط فہمیاں سماج کے اندر لوگوں میں پائی جاتی ہے جس کو یعنی ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں. میرا ایک دوست نیٹ کے ذریعے ایک شخص دوست بنا تھا کافی زمانہ پہلے, وہ برازیل کا رہنے والا تھا. تو اس نے مجھ سے ایک بار کمیونیکیٹ کیا, بس سلام لکھا, میں نے وعلیکم السلام اس کو جواب دیا. میں نے کہا تم نے سلام کیوں کیا مجھے؟ تو میں مسلمان ہوں. میں نے کہا تمہارا نام تو لیکن کرسچن دکھتا ہے. تو کہا میں عیسائی تھا, لیکن پھر میں نے اسلام قبول کر. میں نے کہا اس ملک میں جہاں اشاریہ 0.001 مطلب 0.001% مسلم پاپولیشن ہے صرف, وہاں تم کو کیسے اسلام کے بارے میں پتا چلا؟ تو کہا جب نارتھ امریکہ مطلب یونائٹڈ اسٹیٹس کے اندر جب حملہ ہوا اور جو میڈیا وہ ہوا کہ اسلام ایسا اور فلاں فلاں, تو چونکہ ساؤتھ امریکن بہت زیادہ حسد رکھتے ہیں نارتھ امریکن سے کہ وہ حق لے لیا, سب کچھ ڈیولپمنٹ نارتھ میں ہے, ساؤتھ میں کچھ نہیں ہے, تو ہم لوگوں کو ہوتی. تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ قرآن پڑھا جائے تاکہ لوگوں کو کیسا قتل کیا جائے, اور وہ میں سب ٹیکنیک سیکھوں اور نارتھ امریکن سے خلاف اس کو لڑ. جیسا کہ ایک ٹیکنیک کے ذریعے 2 بلڈنگیں اڑا دی, تو اب اور ٹیکنیکس میں لڑا ہوں اور میں جو ہے اپنی جو انہوں نے ظلم کیا اتنے زمانے تک ساؤتھ امریکنس پہ, اس کا بدلا لوں. تو میں نے اللہ جو ہے قرآن سرچ کیا, نیٹ سے منگایا. جب قرآن آیا تو میں نے سوچا ویپنس آف ماس ڈسٹرکشن کیسے بنتے, میرے ہاتھ ایک نسخہ لگ گیا, جیسا صدام نے بنایا, جیسا اسامہ نے بنایا. تو میں اس کو پڑھنے لگا, 1 صفحہ 2 صفحہ 3 صفحہ 4 صفحہ پورا پڑھ لیا. پورا پڑھنے کے بعد مجھے تعجب ہوا, اس کتاب کے اندر تھپڑ مارنے کا بھی لفظ نہیں تھا کہ کیسا چاٹا مارنا چاہیے کسی کو, ہے نا, وہ بھی نہیں تھا. چاٹے مارنے کی ترکیب, گرانے کی ترکیب, منہ توڑنے کا, تو کچھ نہ کچھ تو ایٹ لیسٹ ایک آدمی کو مارنے کا تو کچھ ہو. تو مجھے تھپڑ مارنے کا بھی تذکرہ نہیں ملا. میرے لیے امیزنگ سچویشن تھی. میں نے پھر الیکٹرانکلی سرچ کیا قرآن کی PDF ڈاؤن لوڈ کر کے, تو اس کے اندر سوڈ نام کا لفظ ہی نہیں ہے. ویپنس جو اس زمانے کی تلوار, جب قرآن نازل ہوا تو تب تو سب سے مطلب جس کو کہیں گے ایک جدید ہتھیار تھا اس زمانے کا, ڈیڈلی ویپن سمجھ لی, تلواری تھی. ٹھیک, تو سوڈ بول کے تلوار لفظ ہی نہیں قرآن کے اندر. میں سمجھ گیا کہ اس دین کی تعلیم کبھی بھی جو ہے اس طرح کی نہیں ہو سکتی, اور میں نے اس امن کے دین کو اپنا لیا. سبحان اللہ. تو لوگ قرآن سے ترکیب ڈھونڈ رہے ہیں لوگوں کو قتل کرنے کی. وہ کلام جو یہ کہہ رہا ہے سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 32 کے اندر کہ جس نے ایک انسان کو قتل کیا, من قتل نفس بغیر نفس و فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا, کسی ایک شخص نے بنا کسی وجہ کے کسی ایک شخص کو مار دیا
کسی ایک ویکتی نے کسی دوسرے ویکتی کو, چاہے مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو, بنا کسی کارن کی اس کی ہتیا کر دی, اس کو قتل کر دیا, تو اس کا پاپ, اس کا گناہ ایسا ہے جیسے اس نے ساری مانوتا کو, ساری انسانیت کو مار دیا. یہ پیغام اسلام کا. ومن احیاھا, اور اسلام اس سے بھی آگے بڑھتا ہے, اور جب کسی نے ایک کو زندگی دے دی, زندگی بچا لی, فکأنما احیا الناس جميعا, اس کی مثال ایسی جیسے اس نے ساری انسانیت کو, ساری مانوتا کو جیون پردان کر دیا, جیون, انسانیت, زندگی دے دی. تو یہ پیغام ہے اسلام کا. ایک جان کے بارے میں یہ پیغام ہے, تو کسی اور کو مارنا, ایک کو مارنا کیسے اسلام حکم دے گا؟ ارے اسلام تو وہ دین ہے, اور اس کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس پہ دنیا الزام لگا رہی, وہ نبی ہے کہ جس پر جو شریعت اتری, اس شریعت کے اندر اگر کوئی انسان پیدا نہیں ہوا, اس کو مارنا بھی جو ایک بہت بڑا گناہ ہے. اور اگر وہ انسان اگر ایسی اولاد ہے جو ماں باپ سے بھی نہیں ہوئی, مطلب میاں بیوی سے بھی نہیں ہوئی, تو بھی اس کو مارنا حرام ہے. ولد الزنا کو بھی مارا نہیں جا سکتا, جو پیدا نہیں ہوا, جو اجنما ہے, چاہے وہ زنا کی اولاد کیوں نہ ہو, اسے قتل کرنے کا اسلام حکم نہیں دیتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاتون آئی کہ اللہ کے رسول مجھ سے زنا ہوا ہے, مجھے سزا سنائیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سزا دے دی کہ سزائے موت ہے, لیکن وہ حاملہ تھی. کب آدمی آنا, جب حمل جو ہے پیدا ہو جائے, اولاد پیدا ہو جائے, جب پیدا ہوگی تو آ گئی, کہا سزا دیجیے, تو کہا جب کھانے پینے لگی تب آنا, جب کھانے پینے لگی تب آئی تو سزا دی گئی. تو جو بچہ پیدا بھی نہیں ہوا اور ولد الزنا ہے, اس کو بھی اسلام مارنے کی اجازت نہیں دیتا. یہ شریعت لا ہے آخری نبی. تو جو نبی اتنے محترم ہیں, اتنے رحم اور جو ہے رحیم ہے کہ جو پیدا نہیں ہوا اس کو بھی مارنے کا حکم دیتے, حالانکہ وہ ولد الزنا ہے. وہ کیسے اجازت دیں گے کہ جن ماؤں نے بچوں کو پیدا کر کے پالا پوسا اور بڑا کیا, ان میں جا کے کوئی بھی انسان ان کو قتل کر دے اور آ جائے؟ یہ اسلام کی تعلیمات ہو ہی نہیں سکتی اور ہے بھی نہیں. سمجھ رہے آپ؟ یہ بڑی اہم چیز ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت پڑھ لیجئے. سیلف ڈیفنس کے اندر آپ نے جنگیں لڑی, لوگوں کے ظلم کے خلاف آپ نے جنگیں لڑی, لوگوں نے مدد کے لیے آوازیں, تو حق کے لیے آپ نے جنگیں لڑی, لیکن اپنی خواہشات, زمین اور جائیداد, بیویاں یا شادی کرنے کے لیے کبھی آپ نے کسی سے جنگ لڑنا تو دور, اس کو برا بھلا بھی نہیں کہا. یہ تعلیمات ہے. تو ہمیں اس دور میں اپنے بند منہ کو کھولنے کی ضرورت ہے. اور یہ بات میں ہمیشہ کہتا ہوں, برے لوگوں کے برائی سے زیادہ برے, یا برے لوگوں کے برے ہونے سے زیادہ برا وہ شخص ہے جو اچھا تو ہے لیکن منہ بند کر کے بیٹھا ہوا ہے. ہم بہت اچھے ہیں تو پھر منہ کھولو, اس لیے کہ برے لوگ تو منہ کھول رہے ہیں آپ کے خلاف. نہیں بھائی, ہم کیا کر سکتے اتنے بڑے میڈیا کے خلاف؟ آپ ہی سب کچھ کر سکتے اتنے بڑے میڈیا کے خلاف. خطرے سے ہی آپ سوچتے ہیں نا, فلاں بنتا ہے, سمندر بنتا ہے, یہ ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے. تو کہیں نہ کہیں سٹارٹ تو ہوں گی نا شروع. اور اقلیت والے علاقوں میں نہ سے تو اکثریت علاقوں سے تو کچھ نہ کچھ تحریک چالو. مائنورٹی میں جہاں مسلم سے چلیے وہاں ٹھیک ہے, سمجھ میں آیا, لیکن میجورٹی علاقوں میں بھی کون سے ایسے کام ہو رہے جس سے غیر مسلم متاثر ہے کہ بھائی یہ امین ہے, مسلمان امانت دار ہے, یہ ہمارے محافظ ہے, اور یہ ہمارے لیے خیر خواہ ہے, اور یہ ہمارے لیے سب کچھ کرنے کا جذبہ ہے, یہ آدھی رات کو ہمارے لیے دوڑتے ہیں. کہاں کوئی جذبہ نظر نہیں آ رہا ہے, نظر نہیں آ رہا. بلکہ اگر ہم کوئی کام ایسا کر دیتے ہیں تو لوگ کبھی کبھی تعجب سے دیکھتے ہیں, معلوم مسلمان اور یہ کام کر رہے, تعجب سے دیکھتے ہیں. سمجھ رہے بات, مطلب تعجب کرتے ہیں. میں جب تعلیم مطلب MCA میں کر رہا تھا, تو MCA کے بعد میں جو ہے تقریباً 1 سال حیدرآباد میں نے جاب کی. تو سن 2004, 3 اور 4 کا بہرحال دور تھا. تو میں جس علاقے میں رہتا تھا وہ تقریباً غیر مسلم علاقہ تھا. شادان کالج کے اپوزٹ چنتل بستی بول کے ایک گلی ہے, وہاں میں رہتا تھا. نان مسلم بلڈنگ بھی نان مسلم کی, فلیٹ بھی نان مسلم کا. اور 4-5 نوجوان بہرحال انہوں نے دے دیا تھا کس اعتبار سے, لیکن دے دیا تھا. اور ہم کو بھی مسجد سامنے تھی تو اچھا تھا کہ ہم لوگ نماز کو وہاں جاتے تھے. تو وہاں جو ہے اس اپارٹمنٹ میں ایک بار صبح ایک آدمی نان مسلم, اور میں پہچانتا تھا, اوپر رہتا ہمارے, وہ اس کی بیٹی کے ساتھ جو ہے کچھ سامان صبح سفر کر کے آ رہے تھے, اور ایک سٹیپ پہ ایک بیگ دونوں مل کے رکھ کے چڑھ رہے تھے. تو میں جب نماز سے فجر کی تو میں نے کہا انکل میں سامان اٹھا کے اوپر لے کے چلے جاؤں. تو خالی مجھے پلٹ کے اوپر نیچے تھوڑی دیر دیکھا اور کہا مجھے امید نہیں ہے تم لوگوں سے کہ تم لوگ ایسی ہماری مدد کر سکتے ہو, شکریہ چلے جائیے. بولے نہیں لی اس نے مدد مجھ سے. سمجھ رہے بات کو؟ اس لیے کہ اگر میں مدد کو آگے بڑھتا ہوں اس کو شک ہو رہا ہے, مسلمان مدد آج تک کبھی دیکھے نہیں کسی کو مدد کرتے ہی مدد کریں گے. سمجھ رہے آپ؟
وہ خیر خواہی کا جذبہ قومیں نہیں پا رہی نا. ہم کو دیکھا نہیں انہوں نے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں آپ لوگ ایسے نہیں ہے بول کر, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اکثریت ہم میں سے ایسی نہیں ہے, سمجھ رہے. اور اکثریت کو دیکھ کے کوئی بات کہی جاتی ہے. ایک بستی کے لوگ اچھے ہیں, کیوں اچھے ہیں؟ زیادہ تر لوگ چونکہ اچھے ہیں. ایک بستی کے لوگ برے ہیں, کیوں برے؟ زیادہ تر برے. سب برے نہیں ہوتے اور سب اچھے نہیں ہوتے, لیکن میجورٹی پہ زیادہ تر چیزوں کو عام اعتبار سے ہم چلن میں بولتے ہیں. سمجھ رہے آپ بات؟ تو آپ دیکھیے ہم لوگوں کے پاس سوشل اینڈ ریلیف ورک کا کوئی تصور نہیں ہے, خدمت خلق کا کوئی تصور نظر نہیں آ رہا, جو کہ ہمارے دین کی تعلیم نہیں, اس کے اساس, اس کی بنیادیں ہیں. معلوم فاؤنڈیشنز میں سے یہ چیز ہے, فاؤنڈیشنز میں سے یہ چیز ہے. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسا 23 سالہ زندگی نمونہ ہے, ویسے ہی 40 سالہ زندگی نمونہ ہے. اور آپ کی 40 سالہ زندگی نمونہ کیا ہے؟ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وہ بات کو آپ یاد کیجیے, جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی وحی آئے اور بھاگ کر گھر میں آئے, جو خدیجہ رضی اللہ عنہا نے جو اللہ کے رسول کا تعارف دیا کہ وہ کیا تھی 40 ایئرس کی لائف, وہ یہ تھی, کہا اللہ آپ کو ضائع نہیں کریں گے, چونکہ آپ سے ڈر رہے تھے مجھے اڑا دو, کہیں میں ضائع ہو جاؤں, مر نہ جاؤں. تو حضرت خدیجہ نے فرمایا اللہ آپ کو ضائع نہیں کریں گے, آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں, ان کا بوجھ اٹھاتے ہیں, آپ رشتوں کو جوڑتے ہیں, آپ بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں, آپ پیاسوں کو پانی پلاتے ہیں, اللہ آپ کو ضائع کبھی نہیں کرے گا. اس 40 سالہ زندگی ہمارے نبی کی ہے, 40 ایئرس کی لائف خدمت خلق, انسانیت کے لیے رشتوں کو جوڑنا, کھانا کھلانا, پانی پلانا, بوجھ اٹھانا. سمجھ رہے؟ تو یہ نمونہ, میں صرف دعوت اسلام نہیں, میں تو کہہ رہا ہوں ہر اعتبار سے نمونہ دینے کی ضرورت ہے. ایک آدمی سڑک سے جا رہا ہے, مسلم نوجوان دیکھ رہا ہے, ایک آدمی سڑک سے جا رہا ہے اور وہ 3 ٹائر کی سائیکل پہ ہے, مطلب معذور ہے, اور وہ بیچارہ پوری طاقت لگا کے ایک ہاتھ سے چلا رہا ہے. اب ہمارا نوجوان دور سے دیکھ رہا ہے, وہ چل رہا ہے اور اس کو مشکل ہو رہی ہے. تو یہ نوجوان 2-4 کھڑے آپ کمنٹس کیسے دیتے؟ اس کو دونوں پینڈل دونوں طرف سے رہنا تو فائدہ ہوتا تھا. وہ ایک مارنے سے کیا ہو رہا, طاقت پوری نہیں لگ رہی اس کی, دونوں ہاتھیں تو دونوں ہاتھ سے مارتا تھا. ایک کا کمنٹ یہ ہے. دوسرے کمنٹ کیا ہے, اسے گھر والوں کو نہیں سمجھتا کہ یار انہوں رہنا چاہتا, اب چڑھاؤ تو آنے والے, اب انہیں ایک جگہ دھکا دیں گے, دوسرے کیا, تو اسے گھر والوں کو سمجھنا چاہیے نا, اس کی مدد کرے. تو تیسرا بھائی ہمارا تو, اور بائسپس کیا بنے ہوئے اس کے ماشاءاللہ, اور چلا کے ہاتھ دو کچھ, اس کو بن گیا گاڑی چلا کے, بہت اچھا ہے, کر لیں گا وہ چلا لیں گا آگے. لیکن ایسے بہت کم نوجوان نظر آ رہے ہیں کہ جو اتریں گے پھر اور کہیں گے میرے بھائی وہاں تک دھکا دیتا ہوں, چڑھاؤ, پھر آگے چلے جانا آسانی سے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کا بوجھ اٹھاتے, لفظ ہے بوجھ, یہ بھی تو بوجھ ہے نا, کسی کو دھکا دے دینا, لیکن نظر نہیں آتا. خود ہمارے ماحول میں ہمارے معذور ہم سے پریشان ہیں, تو دیگر لوگوں کو ہم سے کیا امید رہیں گی؟ یہ بات بہت سنجیدگی کی ہے. دعوت اسلام یہ بھی ہے کہ میرے کیریکٹر سے, میرے عمل سے, میرے اخلاق سے, میری بات چیت سے, میرے عادت اتوار سے, میرے اٹھنے اور بیٹھنے سے وہ محسوس کرے یار مسلمان ہے, ہٹ کر دکھتا ہے کچھ تو بھی لوگوں سے, کھانا ویسا کھاتا ہے, ہاتھ دھو کر آتا ہے, کچھ تو بھی پڑھتا ہے, پھر منہ میں ڈالتا ہے, کوئی آئے تو بولتا بھی ہے کہ آپ بھی لیجئے بول کر. امیزنگ, تعجب کی بات. یہ آپ کا اتنا عمل کیا شو کر رہا ہے معلوم؟ پہلے کہ آپ صفائی کے پابند لوگ ہیں, دوسرا کہ آپ کچھ نام ایشور کا نام لے کے کھاتے ہیں, اللہ کا نام کچھ نہ کچھ پڑھ کے کھاتے ہیں, ایٹیکیٹ سے آپ کے پاس. تیسرا ذات پات کو نہیں مانتے, اس لیے کہ آپ سب کو کھانا دے رہے, اپنے ذات پات کے نظام میں اپنا آدمی اپنا کھانا کھاتا ہے, اس کی پلیٹ کو دوسرا ہاتھ نہیں ڈال سکتا, اس سے کھانا ناپاک ہو جاتا ہے. آپ 3 میں سے صرف ایک عمل سے دے رہے اپنے 3 میسجز, صرف عمل. تو بولنے کے بعد تو سمجھو کلیاں جھڑنے والی ہمارے منہ سے کہ اس کو تو ہمیں بتانا اسلام کیا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ اس کو بھی پارٹ آف دعویٰ نہیں سمجھتے نا. دعویٰ پھر ایک خاص مخصوص چیز ہمارے پاس, کھڑے رہ کے اسٹیج پہ کچھ تو بولنا, سامنے کیمرے لگے ہوئے ہو, یا پھر میں کہیں تو سڑک پہ کھڑ رہا ہوں, ٹی شرٹس ہو اچھے کلرفل, ادھر کوئی ایسا کر سکتے, حلال ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں, لیکن اسی کو دعوت میں سمجھیے. آپ کی ادب, آپ کے اخلاق, آپ کی بات چیت, آپ کے اٹھنے بیٹھنے, آپ کا لوگوں سے کچھ ایک جملہ کہنا آپ کی عادت اطوار کو چھلکانا چاہیے کہ یار یہ قوم الگ ہے, کچھ تو بھی ان میں خصوصیت, یہ لوگ الگ ہے. اس لیے الگ ہے کہ ان کی کتاب الگ ہے, ان کے نبی نے ان کو تعلیم ایسی دی, یہ الگ ہے, یہ سارے لوگوں سے الگ ہے, یہ مفاد پرست نہیں ہوتے ہیں, یہ خیال رکھنے والے ہوتے ہیں. ٹھیک, یہ بڑی اہم چیز ہے, یاد رکھیے. تو ہم دعوت اسلام کو معمولی عمل نہ سمجھیں. آج دعوت اسلام یہ بہت ضروری کام ہے. آپ جو اس کو سیکھ رہے ہیں ایک مخصوص انداز سے, یہاں تو آپ سیکھ رہے ہیں, لیکن ساری زندگی کو آپ کو اپنی دعوت اسلام بنانا ہے. ساری زندگی, اٹھنے بیٹھنے سے لے کر, لین دین سے لے کر, ہر چیز میں پتہ چلے یار یہ مسلمان ہے, یہ امیزنگ ہے, یہ مسلمان ہے, ایسا تو ہم نے نہیں دیکھا, ایسا تو ہم نے نہیں دیکھا. سمجھ رہے بات؟ یہ بہت بڑی بات ہے, اور کئی چیزیں دعوت کی وجہ بن جاتی ہے. کئی چیزیں, ایک عمل دعوت کی وجہ بن جا سکتی ہے آپ کا, کہ آپ نے کسی نے آپ کو ایکسٹرا پیسے دے دیے اور آپ اس کو لوٹاتے ہیں کہ بھائی یہ میرے نہیں, تم نے زیادہ دے دی.
تو اگلی بار بولیں گے یار کیا مسلمان لوگ رہتے یار پیسے واپس دے دیا اس نے, ایسا تو ہم نے دیکھا نہیں کسی کو پیسے دیتے. سمجھ رہے آپ بات؟ یہ بھی آپ کی دعوت ہے. تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا دعوت اسلام ہماری بقا کے لیے ضروری ہے. دعوت اسلام کوئی خاص عمل بھی نہیں ہے, آپ کا پورا صبح سے لے کر شام تک جو بھی عمل ہے ایک مسلمان کی دعوت اسلام ہے. اس کے علاوہ میں صرف یہ نہیں کہتا ہوں آپ کے کیریکٹر سے ہی دعوت دینا ہے, آپ کو اپنا منہ بھی کھولنا ہے اور لوگوں کو ایکسپلین کرنا ہے, لوگوں کی غلط فہمیاں دور کرنا ہے, غلط فہمیاں دور ہونے کے بعد ان کو کال بھی کرنا ہے, تبلیغ بھی کرنا ہے اور دعوت بھی دینا ہے. دونوں میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے, تبلیغ میں بات بتائی جاتی ہے, دعوت میں بتانے کے بعد بلایا بھی جاتا ہے. سمجھ رہے آپ؟ تو بہت سارا کام ہے, نوجوانوں کی اس کام کو ضرورت ہے. آپ جیسے لوگ اگر اس کام میں آئیں گے, دعوت تبلیغ کے اس مشن کو سمجھیں گے, بات کو آگے لے کر چلیں گے اور لوگوں تک یہ بات کریں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طرف تو لوگ کارٹون بنا کر مذاق اڑاتے ہیں, میں لیکن میرا نبی کیسا تھا, اپنی شخصیت, اپنے کردار اور اپنی زبان سے لوگوں کو بتاؤں کہ میرا نبی یہ تھا, تم کہتے ہو ایسا ہے, میرا نبی حقیقت میں یہ تھا. سمجھ رہا کہ میرے نبی نے ایسے, آپ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ایز اے نبی نہ بھی لے, میں اس معنی میں نہیں بول رہا کہ آپ انکار کریں, سمجھ لیجیے کوئی انسان نبی نہیں مانتا ہے تو بھی ایز اے سوشل ورکر جو سماج کو کچھ دے کے جاتے ہیں نا لوگ, اس طور سے بھی لے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کو وہ دیا اور ایسا دیا جس کا اثر 1450 سال سے باقی اور قیامت تک باقی رہیں گے. نبی اکرم, آج ہمارے ملک میں بیٹی بچاؤ مشن چالو ہے, لڑکی بچاؤ, لڑکیاں مار دی جا رہی ہے نا, پھر بھی بہت مشکل ہے حکومت کے لیے کہ یہ مسئلے کو حل کر پائے کبھی کہ لڑکی کو بچاؤ, جو دھڑل سے لڑکیاں ماری جا رہی ہے نا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, جس کو تم دہشت گرد کہہ رہے ہو نعوذ باللہ, جس کو تم جو ہے خواہشات کا جو ہے ماننے والا کہہ رہے نعوذ باللہ, کتنی شادیاں کیا, وہ شخص نے بیٹی بچاؤ مشن 1450 سال پہلے اس زمین اور اس زمانے میں شروع کیا تھا جب بیٹی پیدا ہونے کے بعد زندہ دفنا دی جاتی تھی. تب ایک ایسا مشن شروع کیا اور کہا کہ اگر جو 3 لڑکیوں کو پال لے, ان کی تربیت کر کے نکاح کر دے, وہ میرے ساتھ جنت میں جائیں گا, جو 2 کو کر دے وہ جنت میں جائیں گا. یہ حکم دیا, یہ حکم دیا. اور کہا بیٹی جو کہ ماں بنتی ہے تو کہا ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے نا, بیٹی کی وجہ سے آزمایا جائے تو جنت میں جائیں گا. اور بیوی ہے تو کہا اگر شوہر کیسا ہے معلوم کرنا ہے تو بیوی سے پوچھو, اس کے وہ بیوی جو کہے اس کا شوہر ویسا ہے وہ آدمی. یہ مقام ان کو دے دیا عورتوں کو اٹھا کر, اور 1450 سال پہلے ایسا مشن چلا کہ اس زمانے کا آج تک اس سرزمین پر بیٹیوں کو ختم نہیں کیا جاتا. 1450 سال تک بتائیے ایسی کوئی چھاپ, کوئی ایسا مشن, کوئی ایسا سوشل ورک جو کسی انسان نے کیا ہو جس کی چھاپ 1.5 صدی تک باقی رہی ہو, جیوں کا توں جیسے پہلے دن تھی ویسی آج بھی 1500 سال تک چھاپ ہے. بیٹی بچاؤ تو اس حد تک کہ عرب میں آج ایک بیٹی نہیں ماری جاتی. یاد رکھیے, ظلم ہر جگہ ہوتا ہے ایک الگ چیز ہے, لیکن اکثریت اپنی بیٹیوں کو نہیں مارتے. تو ایسا سوشل ورکر سماج کو جو لوگ دیکھ کر جاتے ہیں, ویسا بھی دیکھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو سماج کو دیا ویسا کسی نے نہیں دیا. ایک خطبہ آپ نے دیا اور اس خطبے میں کہا حجۃ الوداع میں کہ میں ساری اونچ نیچ کے رسومات کو آج اپنے قدموں تلے رونتا ہوں, ذات پات اونچ نیچ فلاں, اور کوئی کالا کوئی گورا کسی کالے سے, کوئی عربی کسی اجمی سے افضل نہیں سوائے تقوی کے. تو 1450 سال ہو گئے امت مسلمہ ذات پات کو آج بھی نہیں مانتی. نو ڈسکریمنیشن, کلر, کریڈ, ریس, سیکس کی بنیاد پر اسلام کوئی ڈسکریمنیشن نہیں کرتا. اور الحمدللہ امت مسلمہ ایک عمومی اعتبار سے نہیں کرتی, خصوصی اعتبار سے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو آج بھی کرتے ہیں اونچ نیچ, لیکن عمومی اعتبار سے آج تک ہم میں اونچ نیچ کا کوئی تقاضا اور تصور نہیں. یہ دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ چیز اٹھ کر اقوام عالم کو, انسانیت کو آج دینا ہے, جس کے لیے یوتھس, نوجوانوں کو اپنے نبی کا لاہ و دین سمجھنا ہوگا, اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنا ہوں گی, اور اپنی زندگیوں کو سونے مطلب صبح اٹھنے سے لے کر شام سونے تک سراپا ایسا نمونہ بنانا ہوگا کہ دعوت ہی دعوت ہے میری زندگی, کوئی خاص نہیں. صلاحیت بولنے کی تو بولنے میں بھی صلاحیت, سمجھانے کی تو سمجھانے کی شکل میں, اور اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا ہوں تو ایٹ لیسٹ اپنے عمل سے بتاؤں یار یہ مسلمان ہے. سمجھ رہے آپ؟ تو یہ وقت کا بڑا اہم تقاضا ہے, اور اس چیز کو سمجھنا میرے اور آپ کے لیے بہت ضروری ہے. ورنہ اگر یہ بحث پر جانا ہی ضروری ہے کیا غیر ضروری ہے فلاں ہے, تو زندگی ایسی گزر جائیں گی, وقت نکل جائیں گا, اور اس کے بعد ہم پچھتائیں گے. حالانکہ اللہ رب العزت نے ہمارے تعلق سے قرآن فرمایا کہا, سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 143, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا, کہ تم امت وسط ہو,
मिडिल मोस्ट उम्मा हो, न इफरात की शिकार, न तफरीत की शिकार, न ज्यादती की शिकार, न कमी की शिकार, तो वस्त, ठीक। लितकुन शुहदा अलन्नास, और तुम लोगों पर गवाही देने वाले हो रोज़े क़यामत, वो यकून रसूल अलैकुम शहीदा, और तुम्हारा रसूल तुम पर गवाही देगा। और इसकी शरह में और ऐसी एक आयत सूरह हज सूरह नंबर 22 उसकी आयत में 77 के अंदर भी इसी किस्म का एक मामला आता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये आयत तिलावत कर रहे थे, एक बार तो आप रो रहे थे कि वो दिन कैसा होगा जब मैं लोगों पर गवाही दूंगा और तुम्हें लोगों पर गवाही देने होंगी, मतलब उम्मत मुस्लिमा दीगर अक़वाम आलम पर गवाही देने वाली। किस चीज की गवाही? उसके ताल्लुक से एक रिवायत में आता है कि नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम जहन्नुम के अजाब को देखकर झुठला देंगी, बोलेंगे नूह ने पैगाम ही नहीं पहुंचाया, नूह ने कोई संदेश कोई मैसेज हमको दिया ही नहीं। अल्लाह ताला कहेंगे नूह तुम्हारी कौम तो ये कह रही है तुमने तो कोई मैसेज ही नहीं दिया, कोई गवाह है? तो नूह अलैहिस्सलाम कहेंगे हाँ एक गवाह है मेरे पास। क्या? कौन? उम्मत नूह अलैहिस्सलाम कहेंगे उम्मत मोहम्मदिया, लाई उसे बुलाओ, वो गवाही देंगे, उम्मत मोहम्मदिया बुलाई जाएंगी। पहले रसूल पे आखिरी रसूल की उम्मत गवाही देने वाली बुलाई जाएंगी। अल्लाह पूछेगा क्या नूह ने अपनी कौम तक पैगाम पहुंचाया? हम कहेंगे हाँ अल्लाह, नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम तक पैगाम पहुंचाया। अल्लाह पूछेंगे तुमको कैसे मालूम? दलील? तो हम कहेंगे अल्लाह तूने अपनी किताब में बयान किया था ना 950 साल, 1000 को 50 साल कम, दलील जरूरी। हम कहेंगे अल्लाह तूने कुरान में बयान किया और तू झूठ नहीं बोलता है। समझ रहे आप? तो हम पहले नबी की उम्मत पर गवाह बनने वाले हैं कि दावत दी गई या नहीं दी गई, नूह ने बुलाया नहीं बुलाया। तो जो कौमें हमारे अतराफ से गुजर रही और जिनसे हम गुजर रहे उन पर यह गवाही इतनी ज्यादा लाजिम पड़ती है, लाजिम होती है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम पर गवाही दे चुके हैं। हज्जतुल विदा में याद कीजिए आपने खुतबा दिया और कहा अला हल बल्लगतु, क्या मैंने तुमको पहुंचा दिया? सहाबा ने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कालू बला या रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु आपने पहुंचा दिया। तब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी शहादत कलमे की उंगली को ज़बान में कहते उसको आसमान की तरफ अल्लाहुम्मा अशहद, अल्लाहुम्मा अशहद, अल्लाहुम्मा अशहद, अल्लाह तू गवाह रहना मैंने पहुंचा दिया, अल्लाह तू गवाह रहना जो तूने भेजा था मैंने पहुंचा दिया, अल्लाह तू गवाह रहना मैंने दीन इस्लाम का पैगाम पहुंचा दिया। और कहा अब जो मौजूद है वो गायब तक जाकर इस बात को पहुंचा दे, जाओ पहुंचा दो इस बात। और फिर आयत नाजिल हुई आसमान से अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुम अल-इस्लाम दीना, आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दिन मुकम्मल किया और अपनी नेमत को तुम पर पूरी कर दी, और जो लेकर आएगा इस्लाम रात हो गया आज, है ना, दीन मुकम्मल हो गया। सूरह मायदा सूरह नंबर 5 की आयत नंबर 3 का एक हिस्सा है, हो गया इस्लाम मुकम्मल, है ना, पहुंचा दिया नबी ने, दे दी गवाही। अब हमें गवाह बनना है अक़वाम आलम पर, याद रखिए, और ये फरीजा है। अब नबी कोई आने वाला नहीं है, ये काम मुझे और आपको करना है। और ये दीन एक आलमी दीन है, इसका पहुंचाना आसान भी। हमारा रब रब्बुल आलमीन, कुरान कैसा शुरू होता है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल मुस्लिमीन, अरे नहीं जी रब्बुल आलमीन, हम से गलती होगी कि रब्बुल आलमीन है, अरे हाँ रब्बुल आलमीन, अल्लाह आलम है, मुसलमान नहीं बाकी क्यों बैठे प्रोड्यूस क्यों नहीं कर किताब रही है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन। हमारा रब कोई इलाकाई माबूद नहीं है, यहाँ चलता वहां नहीं चलता, वहां चलता यहाँ नहीं चलता, सारे आलम का मानो मत मानो सबका है, उसकी किताब ही शुरू होती है। और हमने क्या कर दिया, अपना रब बोल के मखसूस कर लिया और रख दिया अपने उठा के, रब्बुल मुस्लिमीन नहीं आलमीन है। तो हमारा देखिए पूरा दीन यूनिवर्सल है, तो हम क्यों लोकल बन के बैठे हुए? उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी रहमतुल लिल मुस्लिमीन, अरे नहीं ये भी रहमतुल लिल, अरे फिर आलम की बात आ गई, फिर क्यों इंट्रोडक्शन दे रहे हैं हम जाकर कि नबी आपके लिए भी था। और कितनी अफसोस की बात है ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मानने वालों ने, जबकि ईसा अलैहिस्सलाम ने मौजूदा बाइबल में कहा कि मैं तुम सब की तरफ नहीं आया हूं, मैं सिर्फ बनी इसराइल की भटकी हुई भेड़ों की तरफ आया हूं। आज की बाइबल में मौजूद है ये कलाम ईसा अलैहिस्सलाम का कि मैं सबके लिए नहीं आया हूं, मैं सिर्फ बनी इसराइल की भटकी भेड़ों के लिए आया हूं। ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, उनके मानने वालों ने ईसा अलैहिस्सलाम को एज ए यूनिवर्सल मैसेंजर सारी इंसानियत तक पहुंचा दिया ले जाकर। यीशु तुमसे प्रेम करता है, जीसस लव्स यू, ट्रक के पीछे लिखा हुआ है। तुम लोग अरे जीसस बोले तो वो थे, उन्होंने बहुत मोहब्बत की, काम इंसान को लग रहा है बहुत प्रेम करते थे सबसे, देखो वो उसके मानने वाले हर जगह लिखते हैं इस चीज को।
ہے نا. ہم نے پہنچایا دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف. اگر عیسیٰ علیہ السلام کو وہ پرنس آف پیس کہتے ہیں عیسائی, تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمپرر آف پیس کہتا ہوں. پرنس چھوٹا ہوتا ہے ایک ایمپرر کے مقابلے, کیونکہ ایک امپائر میں کئی پرنسلی اسٹیٹس ہو سکتے ہیں. ہم انبیاء میں فرق نہیں کر رہے, اونچ نیچ نہیں کر رہے, لیکن صرف سمجھا رہا ہوں. اگر عیسیٰ علیہ السلام کا پیغام امن کا تھا, وہ کہتے ہیں اگر اس کی وجہ سے پرنس ہے, تو اللہ کے رسول کا پیغام عالمی امن کے لیے تھا. تو پھر کیوں نہیں ہم پہنچا رہے کہ یہ تو رحمت للعالمین ہے, ہمارے نبی نہیں, آپ کی بھی ہے, ماننا مانو, نہیں ماننا مت مانو, تمہارا مسئلہ. ہم تو پہنچا. قرآن ہماری کتاب, اس لیے ہم بھی نہیں پڑھتے اس کو کبھی. ارے نہیں پڑھتے, پر ماشاءاللہ قرآن ذکر للعالمین ہے. یہ بھی سارے عالم کے لیے کیا ہے, ریمائنڈر. یہ ذکر ہے عالم کے لیے, یہ مسلمانوں کے لیے, سب کے لیے آیا یہ ہے نا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس بینات من الھدی والفرقان. رمضان وہ پاکیزہ مہینہ تھا جس کے اندر قرآن نازل ہوا انسانیت کی ہدایت کے لیے, انسانیت کی رہنمائی کے لیے, مانوتا کے مارگدرشن کے لیے. اس کے لیے قرآن آیا ہے نا, ہمارے لیے نہیں آیا, صرف سب کے لیے. تو یاد رکھیے یہ سارا یونیورسل میسج ہے پورا اسلام کا. اب ہماری مثال کیسی ہوگی, برا مت لگنے دیجیے, خالی سمجھانے کے لیے. لوگ ایسے جہالت کے قصے سناتے ہیں, اس کی حقیقت کچھ نہیں ہے, لیکن مثال کے طور پہ جہالت کے قصے. کیا قصے کہ بولے وہ کبھی لوگ دفینہ گاڑ دیتے ہیں, سونا چاندی زمین میں, ڈرتے پتہ نہیں کس وجہ سے. پھر جب 100 سال ہوا تو اس پہ لگا کے بڑھ جاتا صاحب. اس لیے بولا میں نے قصہ, لیکن سمجھانے کے لیے. اب کیا ہوتا, ناک کا اصل کام کیا رہتا, ایشو کیا رہتا, وہ خزانے کے پاس کسی کو آنے نہیں دیتا. جو آتا اس کو کیا کرتا, ہو ڈس لیتا. اچھا وہ سانپ کو خزانے سے کیا فائدہ, وہ گاڑی خرید کے لا کے ڈرائیور رکھ کے اس میں بیٹھ کے جاتا, اس کی بیوی بچے وہ زیورات پہنتے, اس کے بچے CBSE IGCSE بورڈ میں جا کے پڑھتے, وہ پیسے خرچ کر کے. اس کو کیا فائدہ ہوتا, کچھ ہوتا, خالی بیٹھا ہوا رہتا اس پر, ٹھیک. لیکن دوسروں کو فائدہ اٹھانے دیتا ہو, نزدیک ہی نہیں آنا. تو بڑی افسوس کی بات ہے ہماری ہاتھ میں امت مسلم کی وہی, ہم خزانے کے سانپ بن کے بیٹھے ہوئے, ہم بھی نہیں عمل کریں گے, تم بھی نزدیک نہیں آنا, ادھر نہیں آنا اسلام میں. اور کچھ تو ایسے مسلمان اللہ رحم کرے, ابھی ٹائم ہی نہیں ہے تمہاری دعوت کا, غیر مسلم آ رہا ہے بھائی میرے کو اسلام بتاؤ, ابھی وقت نہیں ہے تمہارا, جاؤ بعد میں آنا, 25-30 سال بعد 100 سال بعد, ابھی ٹائم نہیں ہے. ابھی دوسروں کا, ہمارے بھائی اتنے بگڑ چکے ہیں, یہ ان کے اصلاح کا ٹائم ہے. تم کیا کرنا, ابھی پوتے ووتے کو بول کے جاؤ اپنے, ان کو بولنا کہ آنا ابھی, لیکن فیض نہیں ہے ہمارے پاس. سبحان اللہ, لوگ آ رہے ہیں تو ہم بھیج رہے ہیں, ہمارا کام تو بلانا ہے. تو خزانہ ہے ہمارے پاس کتاب اور سنت کا, وحی کا, شریعت کی شکل میں پہنچا نہیں رہے ہم, جیسا اس کا حق ہے, عمل کے ذریعے, بات کے ذریعے, تحریر لکھنے کے ذریعے, ریٹن فارم میں, الیکٹرانک فارم میں, بس پہنچانا یاد ہے. کسی بھی ذریعے سے ہو سکتا ہے, XYZ جو کتاب و سنت کے مطابق ہو یا اس کے خلاف نہ ہو, سارے طریقے اپنا سکتے ہیں آپ. سمجھ رہے آپ. تو ہمیں اس پیغام کو عالمی سطح پر لے جانا ہے. شروعات لوکل سطح پہ ہوں گی تو یہ میسج عالمی سطح تک جائیں گا, اور آج جو ماحول ہمارے خلاف بنا ہے, کل یہ ماحول ہمارے حق میں سازگار ہوگا. اور ویسے بھی وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ, وہ چلتے ہیں چال, اللہ بھی اپنی ایک چال چلتا ہے, اللہ خیر چلتا ہے. لیکن اس سے مطمئن مت ہوگا یار اللہ چال چلنے والا نا, آپ نے وہ کیا کرنا, نہیں. اس لیے کہ جب اللہ کی دین کی مدد کے لیے ہم نہیں اٹھیں گے, حالانکہ اللہ کو مدد کی ضرورت ہے نہیں, دونوں بات ایک ساتھ ہے, سمجھ رہے آپ. اگر نہیں اٹھیں گے تو اللہ نے ایک واقعہ قرآن میں ایسا بیان کیا جو ہمارے لیے عبرت ہے. جب مشرکین مکہ جو کعبے کے متولی تھے, کعبے سے ان کی دولت, شہرت, عزت, مقام سب کچھ تھا, جب ابراہ آیا تو سارے چھوڑ کے بھاگ گئے, بولے جو اس کے گھر کا مالک ہے وہ اس کی حفاظت کریں, ہم اپنے گھر کے مالک ہیں ہم اس کی حفاظت کریں گے. تو اللہ نے انسانوں کی ضرورت محسوس بھی نہیں کی اور ابابیل سے کام لے لیا. تو یہ عبرت ہے, یہ سورہ فیل, کہ اللہ تو ابابیل سے لے سکتا ہے. ایسی چوڑیاں ہیں جو اتنی چھوٹی ہے جن سے ڈر بھی نہیں لگتا انسان کو. چیل گدھ ہو تو ڈر لگتا ہے انسان کو, بڑی چوڑیاں ہے نا. ابابیل اتنی چھوٹی چوڑیاں ہوتی ہیں جو جھنڈ میں اڑتی ہے, جن سے انسان خوف بھی محسوس نہیں کرتا, 1000 بھی آیا تو انسان ہوش کرتا جاتا ہے. سمجھ رہے آپ, ابابیل سے کام لے سکتا ہے. تو اسلام تو آپ سب کے کہے کے مطابق حدیث میں ہوتا ہے, ہر کچے اور پکے مکان میں داخل ہو کر ہی رہیں گا. آپ تم ساتھ رہتے ہو تو رہو, رہنا ہے تو ہم رہیں, نہیں تو پھر جاؤ, جو کرنا ہے کرو. اسلام تو پہنچ کے رہنے والا ہے. اور 2 شکلوں سے اسلام قومیں قبول کرتی ہے, ایک دیا جاتا ہے اور دوسرا لیا جاتا ہے. 2 ہی ہیں, ایک جے جا پہنچایا جائیں گا, مانیں گی یا نہ مانیں گی, نہ مانیں گی عذاب آئیں گا, ہلاک ہو جائیں گے. دوسری شکل ہوتی جب نہیں دیا جائے گا, قومیں ہم پہ ٹوٹ پڑیں گی
اور ہم کو ہلاک کریں گی اور پھر ہم سے ہدایت لیں گی. دو شکلیں, دیا جائیں گا یا لیا جائیں گا. ہدایت چھپنے والی نہیں ہے, یا تو آپ دو یا تو وہ لے لیں گے, ان کا حق ہے. بہرحال وہ وقت آنے سے پہلے کہ وہ لی جائے, ہم اسلام کے پیروکار ہیں, اس کے ساتھ ہو جائے, اس پیغام کو پہنچائے, اللہ کے دین سے ہم جڑ جائے اور اس کے پیغام کو لے کر ہم جو ہے عالم انسانیت تک, سارے انسانوں تک ہم پہنچے اور اس دین کے امن والے, شانتی والے میسج کو انسانیت تک پہنچائے کہ اسلام یہ ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے, قرآن یہ ہے, اور یہ ہے تعلیمات اس نبی کی اور اس کتاب کی. تو بہرحال میں اسی پہ اپنی بات کو ختم کروں گا. اللہ آگے جو ہے آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تمام کو حقیقی معنوں میں اسلام کی دعوت پہنچانے والا بنائے, حقیقی معنوں میں ہمیں اسلام کی تبلیغ کرنے والا بنائے, ہم تمام کے لیے کتاب و سنت کا سمجھنا اور اس پہ عمل کرنا آسان کرے, ہم تمام کے لیے اس کی میسج اور سندیش کو لوگوں کے لیے لوگوں میں پہنچانا آسان کرے, ہم تمام کو ہدایت پر قائم رکھے اور دوسروں کو ہدایت کی طرف بلانے والا بنائے, جب تک ہمیں زندہ رکھے, اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے, خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.